إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، بیٹے خاموشی اختیار کرو، یہ آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ روزے کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ مجلسوں میں سحری کے مسائل کیا تھے اور افطاری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رک جانے کا نام ہے: کھانا، پینا اور ازدواجی تعلق۔ یہ 3 چیزیں مطلقاً جو عام حالات میں انسان کے لیے جائز اور مباح ہیں، روزے کی حالت میں ان تینوں باتوں سے روک دیا گیا۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، یہ ایک بیسیکلی ٹریننگ ہے کہ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ اسے عادت پڑ جائے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان ایک خاص مدت تک بعض ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز اور مباح ہیں، تو حرام چیزوں سے بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی تربیت ہے روزے کی جو ہر مسلمان کو اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اور روزے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب ایک ہے بچ جانا، یعنی ہر اس چیز کو انسان اپنے آپ سے بچا لے جو انسان اللہ سے ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور ہر وہ کام انجام دے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، یہ صرف بھوک اور پیاس کے کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو یہ بات عرض کروں گا کہ روزے کی حالت میں کون سے کام انسان کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ان باتوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا جن باتوں کو ہم عمومی طور پہ محسوس نہیں کرتے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ حقیقتاً ایسے ہوتا ہے جیسے تباہ ہو گیا۔ تو جن باتوں سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی مسواک کرتے کہ میں گن کے نہیں بتا سکتی کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ مسواک کرتے۔ عمومی طور پہ بعض لوگ یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھیں جی صبح کے ٹائم مسواک کر لیں، جب ظہر یا عصر کے بعد اس وقت مسواک نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے متعلق ممانعت فرمائی ہے اور نہ ہی آپ نے خود ایسا کیا کہ انسان اپنے آپ پہ ایسی پابندی لگا لے۔ اسی طرح گرمی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی بہایا کرتے تھے اور بعض اوقات غسل بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں غسل کرتا ہے یا سر پہ پانی بہاتا ہے یا وہ گرمی کی حالت میں، آج کل تو وہ موسم نہیں ہے،
کہ جو گزر چکے کہ گرمی کی حالت میں انسان گیلا کپڑا اپنے جسم پہ لپیٹ سکتا ہے، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سر کو تیل لگانا یا جسم کو تیل لگانا کسی بھی وجہ سے اس میں روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خواتین گھروں میں کھانا پکاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چکھنے کی اجازت دی کہ اپنے کھانے کو چکھنے کے لیے زبان پہ لگا کے تھوک دیا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک بات ہے الٹی کا آنا، قے ہو جانا۔ اگر انسان کو قدرتی طور پہ قے آتی ہے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بعض فقہا نے ایسی بات کی ہے جس کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا اگر تھوڑی آئے تو کوئی بات نہیں، زیادہ قے آئے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی کہ اگر قے آئے جان بوجھ کے قے کریں، یعنی جس طرح انگلی ڈال کے قے کی جاتی ہے تو پھر وہ روزہ قائم نہیں رہے گا۔ اگر قدرتی طور پہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں یہ بات فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان اس چیز کا مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے جو اس کے بس کے اندر نہیں ہے، یعنی جو چیز ہمارے بس میں نہیں، قدرتی طور پہ ایسا ہو جائے تو پھر اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگنے سے خون نکل آتا ہے، جسم سے نکلا ہے، جسم میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے حالات میں بھی اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات انسان کو خون کے ٹیسٹ کے لیے خون دینا پڑتا ہے، وہ سرنج کے ساتھ اس کے جسم سے خون نکالتے ہیں، اس سے بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح خدا نخواستہ انسان سویا ہے اور سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی چونکہ وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا، اس سے بھی وہ غسل کر کے اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے اور اس کے روزے پہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح آج کل آنکھ کان کی مختلف بیماریوں میں انسان کو آنکھ میں ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، اگر تو وہ اتنے ڈراپس ڈالے کہ وہ حلق میں نہ جائیں تو اس سے اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض اوقات انسان مبالغہ کرتا ہے یا بے احتیاطی میں بہت زیادہ ڈالتا ہے آنکھ میں ڈراپس، جس کی وجہ سے اس کے حلق میں چلے جاتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ بعض اوقات لا علمی میں ایسا ہو جائے تو اسے حلق میں تھوک دینا چاہیے، انشاءاللہ اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کان کی درد میں انسان کان میں دوا ڈال دیتا ہے تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیوں؟ اپنے پاس سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی، اور سنگی کیا ہوتی ہے؟ یہ اس زمانے میں ایک طریقہ علاج تھا کہ جسم میں تھوڑے تھوڑے ٹک لگا کے دوائی ڈالی جاتی تھی، تاکہ وہ اس حصے میں جہاں تکلیف ہے اس تکلیف کو رفع کیا جا سکے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا انجیکشن لگاتا ہے کہ جس سے نہ تو اسے قوت طاقت غذا ملتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر نشہ ہے، تو پھر ایسا انجیکشن انسان مسل میں لگا سکتا ہے، کیونکہ مسل جس طرح آج کل بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے اور شوگر کے لیے انہیں وقت کھانے سے کچھ دیر پہلے انجیکشن لگانا پڑتا ہے جو اس کی سکن میں لگتا ہے، تو ایسے حالات میں وہ ایسا انجیکشن لگا لے تو انشاءاللہ اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے متعلق ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ عمومی طور پہ میرے عزیز بھائیوں میں عرض کروں گا کہ ساتھی نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملے میں یہ بات کیا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ بھئی پتا تو جب تب چلے گا جب ہم اب اس بات کو سنیں گے، کہیں بیٹھ کے اس کی تعلیم حاصل کریں گے۔ تو جب ہم بیٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں گے تو پھر کہاں سے دین کی بات ہمیں سمجھ آئے گی؟ ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی، جی مجھے اپنے دین کے متعلق زیادہ پتہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کو یہ جواب دیں گے مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو جنہیں پتہ ہے کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ آخر کسی نے تعلیم حاصل کی یا اس کے متعلق کوئی سنا، کوئی بات کہی، کوئی مذاکرہ کیا، کسی سے پوچھا تو تبھی انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس طرح انسان لا علم ساری زندگی رہے تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا یعنی ہماری زندگی کے معمولات میں جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کے متعلق ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر بازار میں جاتے تو ایک چھابڑی فروش بھی جو ہوتا ہے نا، یعنی جو تجارت کرتا، سودے خریدتا بیچتا، آپ اسے جا کے اسلام کے احکامات پوچھتے کہ اسلام بیچنے اور خریدنے میں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو مسلمانوں کے بازار میں اسے کام کرنے دیتے، وگرنہ اٹھا دیتے کہ پہلے تو کاروبار کے طریقے جو اسلام نے سکھائے ہیں اسے سیکھو، پھر بازار میں آ کے کاروبار کرو۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جس کے متعلق ہم نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور عمرہ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری ضرورت ہے۔ یقین جانیے بارہا مرتبہ ایسا ہوا، حرم کے صحن میں ہے، ایک شخص احرام باندھ کے ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچا، حرم کے صحن میں آنے کے باوجود اسے پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس سے بڑا بھی ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح روزے کے مسائل ہیں، ہر وقت ہمارے نوجوان بیٹے، ہمارے بھائی مختلف ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو انسان کے لیے زندگی میں ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب ایسے دروس کی مجلسیں ہوں، ہمیں آپ بیٹھیں گے تو کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے یہ تھوڑا بہت علم دیا ہے وہ آپ تک پہنچائیں، اور آپ پہ یہ فریضہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سیکھیں تاکہ ہمارے معاملات آسان ہو جائیں۔ اسلام ہمیشہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات نہیں پیدا کرتا۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان امور کا تذکرہ کروں گا جن کی وجہ سے انسان کا روزہ خراب برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔